تھا کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اپنی تنہائیوں کو اللہ کی خشیت اور خوف سے آباد کرو۔ جب کبھی دل چاہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، بس اتنا سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تب تو مسلمان ہی نہیں ہو، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے پھر یہ گناہ، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ۔ اور جو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ کوئی ایک گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت نعیم عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی اس تصور کے ساتھ گناہ چھوڑ دینا، اس تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑ دے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جنت نعیم چاہتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ چھوڑ دو۔ تو جو روایت پڑھنا چاہتا تھا، جو حدیث، اس کا مفہوم وہ یہ ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ میں نے بچپنے کے باوجود حضور سے کم و بیش 4 یا 7 مرتبہ اس واقعے کو سنا۔ تو جب بچپنے میں انہوں نے اتنا سنا تو بڑوں نے کتنا سنا ہوگا۔ حضور کو یہ واقعہ بہت پسند۔ واقعہ یہ تھا، یہ ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے ایک گناہ چھوڑنا پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کو گناہ کی عادت تھی، اور گناہ وہی بدکاری۔ بار بار زنا نہیں کہتا، بچے بھی ہے، خواتین بھی، اس کا بھی خیال رکھتا ہوں، تو بدکاری کہوں گا تو سمجھ جانا۔ اس کو بدکاری کی عادت تھی، اور بدکاری کا ایسا عادی تھا کفل کہ ہر رات اس کو اپنے بستر پہ کوئی نیا مہمان چاہیے تھا، اتنا عیاش، اتنا آوارہ۔ ایک دن وہ اپنے نئے شکار کے لیے نکلا، یعنی کہ کوئی لڑکی کو دیکھے تو اس کو فسلاں کر کے گناہ پر بدی پہ آمادہ کرے۔ نکلا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکی ہے محلے کی، بڑی خوبصورت، اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ لوگوں سے قرضہ مانگتی ہے، مجھے میری مدد کرو، قرضہ دو، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ کفل نے دل میں سوچا کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا، یہ لڑکی مجبور ہے، میں مدد کروں گا اور اس کا پورا پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا میرے بھائیوں، پھر کہتا ہوں کہ آج جو ٹی وی پہ بیٹھ کر جلسوں میں ہم کہتے ہیں نا، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، لڑکیاں بھاگ رہی، اس کے ساتھ بھاگ رہی، اس کے ساتھ بھاگ رہی، میں کہتا ہوں ذمہ دار صرف وہ لڑکیاں نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ہم۔ کیونکہ جب وہ مجبوری میں بستروں پہ تڑپتی ہے تو ہم کبھی ان کی خیریت پوچھنے نہیں جاتے، اور جب وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ جاتی ہے تب ہمیں قوم کا درد چھوٹتا ہے کہ وہ بیٹی بھاگ گئی۔ اس کی کبھی بھوک دیکھنے گئے تھے؟ اگر وہ بھاگ رہی ہے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، وہ غلط کر رہی ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عید کے موقع پر وہ عید مبارک کے جتنے ہولڈنگز لگاتے ہیں نا، اگر اسی کا پیسہ بچا لیا جائے تو کئی غریبوں کی عید خوشیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں تو فوٹو چاہیے، نام چاہیے۔ ہاں، ایک مالدار اپنی بیٹی کی شادی پہ 2 کروڑ خرچہ کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہو، اور پھر قوم کا سیٹ اپنی بیٹی کی شادی پہ اگر 2 کروڑ خرچہ کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا۔ اس نے اتنا یاد رکھنا۔ اور ہم بھی مذہب کے نام پر جو فضول رسومات ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں، بدعتیں، خرافات، اس پر ہم جو لٹاتے ہیں نا، اور بیٹیوں کی اور لوگوں کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے، تو اللہ ہم سے بھی پوچھے۔ حق کہو، حق، جب تک حق نہیں کہو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جتنی دولت ہم رسومات کے نام پہ خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کی، اگر وہ دولت صحیح سمت میں لگے یہ حادثات کبھی نہ ہو۔ تو بہرحال وہ بچی مجبور تھی، ایسی مجبوروں کے ساتھ حالات ہوتے ہیں۔ بچی مجبور تھی، کفل نے سوچا مجبور ہے، فائدہ اٹھاؤں گا، اس نے بلائی درا،
اور لڑکی آئی, کیا بات ہے؟ اور مجھے کچھ قرض چاہیے لیکن کوئی دیتا نہیں. اس جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ اس نے اس کی گود میں پیسے ڈال دیے. مولائے کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جیسے اس کی جھولی میں پیسے پڑے نا, اس نے تشکر کی نظر سے کفل کو دیکھا. کفل نے کہا, اے لڑکی, میں نے تجھے جو پیسے دیے نا, قرض نہیں دیا, یہ تیرے لیے ہدیہ ہے, تحفہ ہے, گفٹ ہے, لے جا اسے. لیکن میں اس سے کچھ مانگتا نہیں, اگر تو چاہے تو کچھ دیر تک, کچھ وقت تک میرے ساتھ میرے گھر میں چل کے کچھ باتیں کر سکتی ہے میرے ساتھ. اب اس کی جیب میں, اس کی جھولی میں اس کی ضرورت سے زیادہ پیسے گرے تھے. کفل نے کچھ نہیں مانگا, تھوڑا سا وقت مانگ لیا. لڑکی چلی گئی گھر میں, نہ نہیں کہہ سکتی تھی. جیسے ہی گئی اس نے کھڑکی دروازے سب بند کر دی. جب بند کیا اور لڑکی کی طرف کھسکنا شروع کیا تو لڑکی کانپنے لگی. کفل نے کہا, اے لڑکی, میں نے دیکھا تو نے مانگا قرض, کسی نے تیری مدد نہیں کی, تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کوئی, اور اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا تو ڈرتی, اور جس قوم نے تیری مدد نہیں کی تو اس سے کیوں ڈر رہی ہے جبکہ دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں؟ حدیث پاک کو بطور مفہوم بیان کر رہا ہوں. لڑکی نے کہا, کفل, میں جانتی ہوں تو جو گناہ آج میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے بدکاری کا, تو آج سے پہلے کئی بار کر چکا. یہ گناہ تو روز کرتا ہے, تیرے لیے کوئی بات نہیں. لیکن کفل, میں غریب تو ہوں, لیکن آج سے پہلے میں نے یہ بدکاری کبھی نہیں کی. اور تو کہہ رہا ہے نا کھڑکی دروازے بند ہے, میں کس سے ڈر رہی ہوں؟ میں ان محلے کے لوگوں سے نہیں ڈر رہی ہوں. ساری کھڑکی دروازے تو نے بند کر دیے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کھلا ہوا ہے, اسے دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی. کفل, اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے. لذت کے لیے گناہ مت کر کفل, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میری بندی تو نے چند سکے لے کر کفل کے ساتھ زنا کیوں کیا تھا, تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گی؟ میں اس کے جواب دینے کے تصور سے ڈر رہی ہوں. کہتے ہیں کہ دل سے بات نکلتی اور دل میں اتر جاتی ہے. اس کے جملے نکلے اور کفل کے دل میں اتر گئے. کفل نے کہا, اے لڑکی, اگر تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے, مجھے مالدار ہو کر کتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے. اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے. جا یہ پیسے لے جا, یہ تیرے لیے حلال ہے, نکل جا یہاں سے, چلی جا تو یہاں سے, اب میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کروں گا. دروازہ کھلا, لڑکی گئی. لڑکی جیسے ہی گئی, موت کا فرشتہ اندر, موت کا فرشتہ, اور اس نے کفل کی روح نکالی. یعنی دیکھو, اگر کفل نے اس لڑکی کو نہ چھوڑا ہوتا تو کس حالت میں موت آتی, کس حالت میں موت آتی, اس کا انجام کیا ہوتا. اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا, اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں. نرم گدوں پر لیٹ کر جو زنا کے مناظر دیکھتے ہو نا, ہاتھ میں موبائل ہوگا اور اسی وقت روح نکلی تو, ایئر فون لگا کے گانے سن رہے اسی حالت میں موت آئی تو, حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہے اسی حالت میں موت آئی تو, پیٹ کے اندر سود کے بیاج کے حرام لقمے ہیں اسی حالت میں موت آئی تو, وہ سود وہ بیاج جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کسی کا مال ہڑپ کر کے جو کپڑے پہنے تھے اگر اسی لباس میں موت آئی تو, یہ دنیا سرائے فانی ہے, اس دنیا سے جانا, ایک دنیا سے کوچ کرنا ہے. دنیا سب کچھ نہیں ہے. حرام کو چھوڑو, حلال کی طرف آؤ. آوارگی کو چھوڑو, صداقت کی طرف آؤ. اللہ اکبر, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو, فرما برداری کی طرف آؤ. کفل نے لڑکی کو کہا جا, اور موت کا فرشتہ آ گیا. یعنی اگر وہ نہیں بھیجتا, گناہ پہ اڑا رہتا تو کس حالت میں موت آتی. بس یہی ہوا. لڑکی گئی, موت کا فرشتہ یا روح نکلی, پھیل گئی باتیں پورے محلے میں, کفل مر گیا مر گیا مر گیا. بہت سارے ایسے سو کالڈ نیک لوگ ہوتے ہیں نا, پرہیزگار متقی, وہ اپنے سوا کسی کو نیک سمجھتے بھی نہیں, وہ اپنے سوا کسی کو جنتی سمجھتے بھی نہیں,
وہ اپنے سوا کسی کو ایمان والا سمجھتے بھی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی وہاں کے لوگ تھے. وہ لوگ جیسی کفل کی موت کا خیال آیا کہ مر گیا, کفل مر گیا, تو وہ 100 کارڈ نیک متقی زاہدان خوش کو باتیں کرنے لگے کہ مر گیا, اتنا پاپی تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, ہم جنازے میں نہیں جائیں گے, جنازے کا بائیکاٹ کریں گے. یہ جو بھی انہوں نے کہا ہوگا. کسی اللہ والے نے کہا اللہ کے بندو کچھ بھی تھا مسلمان تو تھا نا, چلو نا اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں, مسلمان تو تھا, اس کے کیسا بھی تھا مسلمان تھا, چلو. لیکن جب اس کے جنازے میں گئے, اس کے گھر پر گئے میت میں, تو نور کے قلم سے اس کے دروازے پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. کفل نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑ دیا تھا. اللہ نے اعلان کیا ہم نے اس کی مغفرت فرما دی. ایک گناہ چھوڑا, ایک گناہ چھوڑا. زاہدان خوش کو دیکھتے رہ گئے. ایک گناہ چھوڑنے کی برکت سے اتنا بڑا مجرم جنت کی طرف چلا گیا. اس لیے جب کبھی یاد آئے نا میں نے گناہ کرنا, تو سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے. 3 باتوں میں دیر مت کرنا. نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو, جنازہ تیار ہو تاخیر مت کرو, تدفین کر دیا کرو. بیٹے اور بیٹیاں بالغ ہو جائیں جلدی سے ان کے نکاح کر دیا کرو. نکاح کو عام کرو. جب کل جو نکاح ہو رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں 37 جوڑے ہیں, 37 40 ہوتے تو اور اچھا ہوتا ہے نا. لیکن بہرحال جتنے بھی ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں. وہ 37 بھی 3 اور 7 ملا کے 10 ہوتے ہیں, اور 10 کا عدد کامل ہے. تل کا عشرۃ کاملہ, 10 کا عدد کامل ہے, کوئی بات نہیں. تو ان کی شادی میں اللہ برکت دے, اور ہر میاں بیوی میں اللہ محبت دے, الفت دے. اور آپ سب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, سچے مسلمان کی حیثیت سے جئیں, نماز کی پابندی کریں, اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جن کی عشاء کی نماز باقی ہے, جو عشاء پڑھے بغیر آئے تھے, آج جا کر سب سے پہلا وہ کام یہ کریں گے کہ پہلے عشاء پڑھیں گے. کل سے نماز نہیں شروع کرنا, آج سے, اور آج سے وہ بھی ابھی سے. جن کی عشاء باقی ہے وہ عشاء پہلے پڑھیں گے, اور انشاءاللہ فجر میں بھی اٹھیں گے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے, کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے. جس نے حصہ لیا اللہ ان سب کو بہتر جزا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.